اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو؟ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ قیامت کا حادثہ ہے، اور وہ کتنا ہولناک اور کتنا بھیانک ہوگا تم کیا جانو اس کے بارے میں۔ تم کو اگر اس کا علم ہوتا تو تم ضرور اس دن کے لیے محنت کرتے، مشقت کرتے۔ تم کو نہیں پتہ وہ کتنا خطرناک دن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر شخص اپنی اپنی نفس نفسی میں ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام آنے والا نہ ہوگا، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تابے کی ہو جائے گی۔ کتنا بھیانک دن ہوگا، 50,000 کا ایک دن ہوگا۔ اس دن سارے لوگ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لے رہا ہوگا۔ اس دن تمام لوگ گھبرا رہے ہوں گے۔ وہ عظیم حادثہ جس دن سور پھونکا جائے گا اور زمین تلمٹ ہو جائے گی اور اندر کا بوجھ باہر نکال کے پھینک دیا جائے گا۔ وہ عظیم حادثہ قیامت کا حادثہ ہوگا، جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جس دن اس دنیا کے سارے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کے سامنے حقیقت کھل کر آ جائے گی کہ جس پر ہم مرتے تھے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ تو ختم ہو گئی، ایک ہی حادثے میں ختم ہو گئی۔ کتنا عظیم، کتنا بڑا حادثہ ہوگا۔ قرآن نے اس بات کو کہا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ تم کیا جانو وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ اس دن لوگ پروانوں کی طرح یعنی کہ ادھر پھر رہے ہوں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اتنا بھیانک دن ہوگا، کوئی ادھر ہوگا، کوئی ادھر ہوگا، کوئی سوچ میں پڑا ہوا ہوگا، کوئی پسینے میں شرابور ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کسی کے پیروں کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے پریوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، کسی کی گردن اور کسی کا کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور یہ پہاڑ جو تمہیں آج اتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں، اس دن ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ اس طرح اڑ رہے ہوں گے جس طرح ایک ہلکی سی ہوا کا جھونکا اون جو ہمارے رضائی اور بستروں میں ہوتی ہے اس کو جدھر جاتی ہے لی پھرتی ہے، اور وہ ایسے اڑتے پھرتے ہیں جیسے پتنگے اڑتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح وہ پہاڑ بھاری بھاری پہاڑ اون کی طرح ہوں گے۔ ایسا بھیانک حادثہ ہوگا۔ وہ ایک ہی سور میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افسوس تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ اتنا خطرناک دن ہوگا، اتنا بھیانک حادثے کا دن ہوگا کہ اس دن کے لیے تو کچھ تیاری کر لے، ورنہ بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، ورنہ تم مجرم ٹھہرے گا اور تجھے سزا دی جائے گی۔ اتنا بھیانک اور حادثے بڑا دن ہوگا وہ۔ پھر جس کے پلے بھاری ہوں گے، فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ پھر جس کے پلے بھاری ہوں گے وہ دل پسند ایس میں ہوگا، یعنی کہ جس کا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، جس کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، اچھے اخلاق رہے ہوں گے، اچھی دینداری کی ہوگی، لوگوں کا دل نہ دکھایا ہوگا، لوگوں کو پریشانی میں نہ مبتلا کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھے ویوہار سے پیش آیا ہوگا، نمازیں قائم کی ہوں گی، رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، صدقہ و خیرات کی ہوں گے، اپنی زندگی میں نیک اعمال کر کے آیا ہوگا، تو ان کے پلے بھاری ہوں گے، تو وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، انہیں کوئی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ وہ تو خوش و خرم ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ آپ ہمیں یہاں سے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مہمان نوازی کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ جس کی مہمان نوازی کرے اس مہمان کا کیا کہنا اور اس کے خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔
وہ تو وہی جانتا ہوگا اور اللہ جانتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں، ایسے اعمال کریں کہ ہمارے پلے بھی بھاری ہوں۔ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار بہت گہری کھائی ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، یعنی اس کی کھائی بہت گہری ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے۔ نَارٌ حَامِيَةٌ، بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی کہ جن لوگوں کے پلے ہلکے ہوں گے، جن لوگوں نے برے کام کیے ہوں گے، جن کے اخلاق بہت برے رہے ہوں گے، جنہوں نے لوگوں کو ستایا ہوگا، مار پیٹ کی ہوگی، حرام خوریاں کی ہوں گی، عیاشیاں کی ہوں گی، بدماشیاں کی ہوں گی، اور دنیا اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر گزار کے آیا ہوگا، اللہ کو بھول کر گزار کر آیا ہوگا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، گہری کھائی ہوگی، اور ان میں ڈالا جائے گا انہیں، اور انہیں کوئی خبر نہیں ہے ابھی اس بات کی کہ وہ کیسی کھائی ہوگی۔ نار حامیہ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی وہ، جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا۔ اس دن پوری زمین اللہ تعالیٰ ایک تلچک میدان کی طرح بنا دے گا، اور سمندر سب ختم کر کے ایک میدان بنائے گا، اور سارے انسانوں کو دوبارہ اکٹھا کرے گا اور حساب کتاب لے گا۔ تو جس کے پلے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ خوش و خرم ہوں گے، اور جن کو پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تباہی ہوگی ان کے لیے، بربادی ہوگی ان کے لیے، اور وہ پریشان پھر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری بے وقوفی، کاش ہم نے بھی اللہ کی بات کو مان لیا ہوتا تو آج ہم بھی کامیاب ہونے والوں میں سے ہوتے، ہم بھی جنت کے حقدار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہم قیامت کے دن کامیاب ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔